محترمہ ASP صاحبہ، مارا صاحبہ، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں، السلام علیکم۔ آج 12 ربیع الاول، ربی کے معنی عربی میں بہار کے، اور یہ بہار پوری امت مسلمہ کے لیے آئی، یہ ہمارے لیے یہ بہار آئی، لیکن ہر سال الحمدللہ لوگ بڑے پیار، محبت اور احترام کے ساتھ یہ دن مناتے ہیں، لیکن آج اس حوالے سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ کیا ہم ایمانداری کا دامن تھامے رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور جو بھی چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ان پر ان و من عمل کرتے ہیں؟ ہمیں اگر اپنی زندگیوں کو ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ ڈھال لیں تو اللہ پہ یقین کر لیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک اعلیٰ مقام بن جائے، اور یہ جو فرانس میں جو واقعہ ہوا کسی کی جرأت نہ پڑے ایسی غلیظ حرکت کرنے کی، لیکن جس نے بھی حرکت کی وہ اپنے انجام کو پہنچا، اور ہم تمام اس چیز کو مذمت بھی اس کی کرتے ہیں، کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ ان کی جو اشیاء ہیں یا چیزیں ہیں اس کا بائیکاٹ کرنا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ختم کیے جائیں اور اپنے سفیر کو واپس بلایا جائے۔ حکومت تو کرے گی کم از کم آج سے ہمیں خود کوئی بھی فرانسیسی چیز خریدنی نہیں چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں کوئی بھی غیر ملکی چیز نہ خریدیں، اپنی چیزوں کو فروغ دیں، اپنی چیزیں خریدیں۔ اور آج کے دن کیونکہ یہ سیرت کمیٹی جو ہے یہ تمام تاجر حضرات پر، زیادہ میں نے دیکھا ہے تاجر حضرات پر مبنی ہے، تو میری ان سے بھی یہ التجا ہوگی اس خوبصورت دن کے حوالے سے کہ مہربانی کر کے جو قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اس میں جتنا حصہ آپ اپنی طرف سے ڈال سکتے ہیں، جتنا بھی اس کے اندر آپ کمی لا سکتے ہیں، غیر مشروط طور پر کسی کے بتائے یہ نہ کہیں کہ جی وہ ڈپٹی کمشنر آئے گا یا ASP صاحبہ آئے گی یا کوئی افسر آئے گا تو وہ ہمیں کہے گا، تو ہم نہیں، اپنے طور پہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رسول پاک کے آج کے دن کے واسطے آپ ان چیزوں کو اس حد پر رکھیں کہ لوگوں کی پہنچ میں رہیں، اور منافع ضرور لیں لیکن اتنا لیں کہ جو جائز منافع ہو، تاکہ غریب آدمی جو اس مہنگائی کے اندر پسا ہوا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے، اور جب اسے ریلیف ملے گا تو اس کا ثواب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پہنچے گا۔ پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی لوگ قیمتیں چڑھا دیتے ہیں، قیمتوں کے اندر بجائے کمی لانے کے اس کے اندر اور زیادتی آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، سب نے جانا ہے، کوئی شخص یا کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ آگے جواب دینا ہے ہم نے، اگلی کام کے لیے، اگلے وقت کے لیے آپ تیاری کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کے اندر اصلاح لانی چاہیے، اپنے اولاد کو کی پرورش کو صحیح بنانا چاہیے، اور ان کو اصولوں پہ کاربند کرنے کے لیے ہمیں پوری تگ و دو کرنی چاہیے۔ میں آپ سب کا سیرت کمیٹی کا تہہ دل سے مشکور ہوں، لیکن ایک بات جو میں یہاں کہوں گا کہ یہ آپ مجھے وہ کارڈ دکھائے نا جس پہ آپ نے کوئی وہ بڑا سا ایک آپ نے صبح ملیا تھا، مرکزی سیرت کمیٹی رجسٹرڈ نے، مرکزی سیرت کمیٹی اٹک نے سال بھی حسب روایت
سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات عقیدت، احترام اور مذہبی جوش اور خروش اور شان شان طریقے سے منانے کا اہتمام کیا۔ جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان جلوس کے افتتاح میجر طاہر صادق صاحب MNA اٹک اور عزت مآب جناب علی اعلان قمر صاحب ڈپٹی کمشنر اٹک اور عزت مآب جناب سید خالد ہمدانی صاحب DPO اٹک فرمائیں گے۔ جلوس کی قیادت مختلف، اب بات یہ ہے کہ کدھر ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب؟ جہاں تک DPO کا تعلق ہے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جی آج میرا کوئی ان کی فوتیدگی ہوئی ہے تو میں بی کو بھیج رہا ہوں، تو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ اعلان قمر صاحب اگر آپ نے ان کو یہ دعوت دی اور انہوں نے دعوت قبول کی، وہ اٹک کے ڈپٹی کمشنر ہیں، اٹک کے ملازم ہیں، ان کو یہاں بیٹھے ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان کو میجر طاہر صادق صاحب خوف تھا تو مجھے بتا دیتے، میں کہتا یار میں نہیں آتا، اس کو آنے دو۔ آج تو میں وہ ہوتا تو میں باتیں کرتا کہ یہاں اب یہ سن لیں آپ حضرات، میں نے یہ طے کیا ہے 1 ماہ کے اندر اگر یہاں سے رشوت کا بازار ختم نہیں ہوتا تو آپ سب میرے ساتھ نکلیں گے باہر اور ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور ہم یہ بتائیں گے میں نے ایک لگڑ کو جو ہے EDO ہیلتھ اس کے خلاف ثبوت لگا کر بھیجے ہیں، اور ادھر ایک نمائندہ کہتا ہے جی اس کو ایک موقع دیا جائے اور لوٹنے کے لیے تمام ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، ہیلتھ ورکر، وہ جو آپ کے نیچے PN، اس کے ڈرائیور، وہ اپنے ڈرائیور سے اس کی پروموشن کے پیسے مانگتا ہے۔ جب تک ہمارے اندر دم میں دم ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ حکومت اپنی جگہ، اور یہ تبدیلی حکومت کا یہ پہلا نعرہ تھا کہ ہم کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔